مجلس وحدت المسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کا کہ انہوں نے یوم القدس کی اس محفل میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کا موقع دیا اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ملی یکجہتی کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کو کہ وہ ایک ایسے مسئلے کو کہ جو اب بدقسمتی سے بین الاقوامی مسائل کے ایجنڈے سے رفتہ رفتہ نظر انداز ہو جانے والا مسئلہ بن رہا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے، اہل علم کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت زبردست قابل تعریف کاوش ہے جس کا کریڈٹ یقیناً ان دو تنظیموں کو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے عالمی مسائل موجود رہے ہیں اور حالیہ ماضی قریب کے واقعات جن کو ہم اب اپنے حافظے سے محو کر چکے ہیں، ہمارے سامنے سربیا کا مسئلہ ہوا، بوسنیائی مسلمانوں کے ساتھ بوسنیا کا، لیکن آج اس عظیم مجاہد کا نام ہماری اس نسل کو شاید معلوم نہیں، عزت بیگوویچ، کہ جس نے بڑی جرأت اور استقامت کے ساتھ بوسنیائی مسلمانوں کی جنگ لڑی اور ان کے لیے بڑی حد تک ایک کامیابی حاصل کری۔ لیکن اس سے زیادہ اس نے جس طریقے سے اپنی کتاب میں مغرب کی دو عملی، مغرب کی دو رنگی کا فلسفہ رقم کیا اور ہمیں ایک ایسی دستاویز فراہم کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں اہل علم کے مطالعے اور ریویوز کا ایک لازم حصہ ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہمارے سامنے ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہوا اور ہم اس کو بھول گئے، ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہوا، ہم بھول گئے، اور ابھی ایک مسئلہ کوسوو کا چل رہا ہے، ابخازیہ کا چل رہا ہے، جس کا ذکر نہ ہمارے میڈیا میں ہے اور نہ ہمارے تعلیمی اداروں میں یا کہیں اور علمی محفلوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کا پورا پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کو بھی اب دفنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کشمیر کے مسئلے کی بھی تقریباً ایسی ہی حیثیت ہے۔ دونوں مسائل کی نوعیت کافی حد تک یکساں ہے۔ اس وقت مغرب شکایت کرتا ہے کہ دنیا میں تشدد کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، دنیا میں مسلح تحریکات کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، کیسے امن کو یقینی بنایا جائے، کیسے اعتدال کو یقینی بنایا جائے، لیکن یہ سوال کیوں نہیں کیا جا رہا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں دنیا کے اندر لوگ مایوس ہو کر تشدد کی طرف گئے، مسلح تحریکات کی طرف گئے۔ اس کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو ہے، اس میں آپ مسئلہ فلسطین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک وقت تھا کہ مسئلہ فلسطین پہ خود امریکہ کے اندر جو ریسرچ ہو رہی تھی اور جو رائے عامہ بن رہی تھی اور فلسطین کے حامی
اور فلسطین کاز کے لیے لڑنے والے جب یونیورسٹیوں میں تقریبات میں جاتے تھے، سول سوسائٹی کی تنظیموں میں اجتماعات کے لیے جاتے تھے، تو ایسی حالت ہوتی تھی کہ لوگ ان کو قبول کرتے تھے، ان کی بات کو سنتے تھے. لیکن جب یہ ریسرچ اس حد تک گئی تو پھر امریکہ کی طرف سے باقاعدہ، بش اول کی طرف سے باقاعدہ خط لکھا گیا کہ ریسرچ ان دا یونیورسٹیز آف امریکہ مسٹ ریفلیکٹ آر نیشنل انٹرسٹ، کہ امریکہ کے اندر، جامعات کے اندر جو ریسرچ ہے اس کو ہم آہنگ ہونا چاہیے ہمارے قومی مفادات کے ساتھ. یہ اشارہ تھا اس مقصد کے لیے کہ کوئی ریسرچ ایسا نہ ہو کہ جس میں ٹلٹ فلسطین کے مسئلے اور فلسطینیوں کے حقوق کی طرف. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سابقہ مقررین نے بار بار فرمایا کہ اب فلسطین کے مسئلے کا نام لینا، اب کشمیر کے مسئلے کا نام لینا مشکل ہوتا جا رہا، اور خود مسلمان ممالک اب رفتہ رفتہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ تشدد اور یہ مسلح تحریکات، اس کی بنیادی جڑ جو ہے یہ مسئلہ فلسطین ہے، اور آج بھی ہم میں سے کوئی تشدد کی حمایت نہیں کرتا، کوئی مسلح تحریکات کی حمایت نہیں کرتا. ہم سب اس کے حامی ہیں کہ ڈائیلاگ کے ذریعے، آئینی اور دستوری طریقوں کے ذریعے، پرامن طریقوں کے ذریعے مسائل کا حل ہو. لیکن اس کے لیے مغرب کو بھی آگے آنا چاہیے، اور اس کے آنے کا طریقہ یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا اور کشمیر کے مسئلے کا منصفانہ حل ہو. تب کہیں جا کے اس دنیا کے اندر ایک قرار کی کیفیت ہوگی، ایک امن کی کیفیت ہوگی، اور یہ دنیا جو ہے امن کا وہ دور دیکھے گی کہ جس دور کے لیے پوری انسانیت کوشش کر رہی ہے، اور پوری انسانیت کو اس کا اندازہ ہے کہ یہ جنگ اور یہ تحریکات، یہ اسلحہ بیچنے والے بیوپاری ہیں کہ جو صرف ان کے فائدے میں جا رہا ہے، عام انسانیت کے فائدے میں نہیں جا رہا. تو یہ چند گزارشات تھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر. شکریہ.